الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحِ فلا يقربن مصلانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین اکرام و تکریم، عید الاضحیٰ کی آمد ہے. عید الاضحیٰ امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم تہوار ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے جو سنت ابراہیمی بھی ہے، اس لیے کہ اس عبادت کی ابتدا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سے ہوئی ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد 10 سال تک قیام فرمایا، اور ہر سال بلا ناغہ پابندی کے ساتھ قربانی کا اہتمام فرمایا ہے. اور یہ اس لیے بھی اہم اور عظیم عبادت ہے کہ اس عبادت کے بارے میں بہت سی احادیث میں فضائل وارد ہوئے ہیں. چنانچہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ قربانی اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین عمل ہے. قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے وہ اللہ رب العزت کے ہاں رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے. قربانی سنت ابراہیمی ہے. قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، اور اگر جانور اون والا ہے تو ہر اون کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے. قربانی کے جانور کے ہر خون کے قطرے کے بدلے نیکی ملتی ہے. قربانی کرنے والے کے لیے قربانی اتنی عظیم نعمت ہے کہ قربانی کے جانور کے خون کے قطرے کے پہلے گرنے سے قربانی کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے. اور قربانی کا جانور پل صراط پر سواری ہوگا. قربانی کرنے والا اگر خوش دلی کے ساتھ
اجر و ثواب کی نیت سے قربانی کرے گا تو یہ قربانی قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے حجاب یعنی رکاوٹ ہوگی۔ اور قربانی ایسی عظیم نعمت ہے کہ قربانی کے جانور کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ اور خون، گوبر، اون، یہ سب کچھ نیکیاں بن کر نامہ اعمال میں قیامت کے دن پیش کی جائیں گی۔ یہ تمام فضائل یہ پیغام دے رہے ہیں کہ قربانی بہت ہی اہم عبادت ہے۔ بہت بدقسمت ہوگا وہ انسان کہ جو باوجود مسلمان ہونے کے ان فضائل سے محروم رہے۔ ہمارے ہاں قربانی کے معاملے میں بہت سی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں جن کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ مثلاً قربانی کو ضروری ہی نہیں سمجھا جاتا، اور جو لوگ ضروری نہیں سمجھتے ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ قربانی سنت عمل ہے، کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو کوئی حرج نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ قربانی سنت ابراہیمی ضرور ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا مبارک عمل، لیکن اللہ کو اتنا محبوب ہے یہ عمل کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی پیاری امت کو یہ ایک تحفہ اور انعام کے طور پر، چونکہ ان کی عمریں کم ہیں، پہلی امتوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھیں، تو اللہ رب العزت نے اس امت پر رحم و کرم والا معاملہ فرمایا کہ ان کو ایسے اعمال دے دیے جائیں کہ جن کے کرنے سے انہیں باوجود کم عمری کے درجات بلند نصیب ہو سکیں۔ اس لیے یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی امت کے ان افراد پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے حیثیت دی ہو، وسعت دی ہو مال میں، اور ان کے پاس ایام قربانی میں، یعنی جن ایام میں قربانی کی جاتی ہے ان ایام میں اگر وہ نصاب جو شریعت نے مقرر کیا ہے وہ نصاب موجود ہو تو امت کے ان افراد پر قربانی واجب ہے، اس لیے کہ نہ کرنے والے کے لیے احادیث مبارکہ میں وعید نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا مبارک فرمان ہے، من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، فرمایا جس شخص کو اللہ نے وسعت دی ہو اور اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، فلم یضحی، اور وہ شخص قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، فرمایا ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ نہیں فرمایا کہ عیدگاہ میں نہ آئے، فرمایا عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اور عیدگاہ میں آنا اتنا عظیم عمل ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دور مبارک میں پیارے پیغمبر کا فرمان تھا کہ حیض اور نفاس والی عورتیں جو ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں ان کو بھی حکم تھا کہ عیدگاہ میں آئیں، کہ عیدگاہ میں آنا اتنا عظیم عمل ہے۔ اگرچہ ان کے لیے نماز جائز نہیں، لیکن انہیں بھی عیدگاہ میں آنے کا حکم۔ آج کے دور میں فتنے کی وجہ سے مستورات کا اجتماعات عامہ میں جیسے عید کے اجتماع، جمعہ کے اجتماع یا عام نمازیں، فتنے کی وجہ سے آنا منع ہے۔ فرمایا قریب بھی نہ آئے، مصلی
یعنی عیدگاہ میں آنا تو دور کی بات، عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس فرمان سے آپ اندازہ لگائیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی کا۔ اور فرمایا کہ وعید تب نازل ہوتی ہے جب واجب کو ترک کیا جاتا ہے، سنت اور مستحب عمل کے ترک کرنے پر وعید نہیں آتی۔ اس لیے سنت ابراہیمی ضرور ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا مبارک عمل، لیکن اس امت کے ان افراد پر جنہیں اللہ نے حیثیت اور توفیق دی ہو یہ واجب ہے، جو نہیں کرے گا اس سے مواخذہ اور اس کی پکڑ ہوگی۔ فرمایا پہلی کمزوری اور کوتاہی تو یہ ہے کہ معاشرے کے بعض افراد قربانی کو ضروری ہی نہیں سمجھتے کہ اگر کی جائے تو ٹھیک ہے، نہ کی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ بہت سا حرج ہے کہ اس سلسلے میں وعید نازل ہوئی ہے۔ ایک اور کوتاہی یہ ہے کہ قربانی کرتے ہی نہیں ہیں، یا تو لا علمی کی وجہ سے، یا سستی اور کاہلی کی وجہ سے، یا قربانی کی اہمیت اور فضیلت ان کے دل میں نہیں ہے، کہ انہیں اتنا بھی اندازہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے قربانی کا عظیم عمل اس امت پر کیوں واجب فرمایا ہے۔ فرمایا قربانی نہ کرنا یہ انسان کے لیے بہت خسارے کی بات ہے۔ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ قربانی نہیں کیا کرتے تھے بلکہ قربانی کی جگہ اس کی جو قیمت ہوا کرتی تھی وہ صدقہ کر دیا کرتے تھے، خیرات کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ قیامت برپا ہے، پل صراط قائم ہے اور افراتفری کا عالم ہے، اور کچھ افراد ہیں جن کے پاس سواریاں موجود ہیں اور وہ ان سواریوں پر سوار ہو کر پل صراط طے کرتے جا رہے ہیں، اور دوسرے کنارے پر جنت ہے۔ یہ حیران پریشان اس کنارے پر کھڑے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے پاس سواریاں کہاں سے آئیں، کون ہے جو انہیں سواریاں دے رہا ہے، اور میں کیسے اس خطرناک پل صراط سے دوسری طرف جنت میں جا سکتا ہوں۔ یہ خیال ان کے دل میں آتا ہے۔ ابھی وہ اسی سوچ میں ہوتے ہیں کہ آواز آتی ہے کہ یہ وہ جانور ہیں جنہیں انہوں نے اللہ کے راستے میں زندگی میں قربان کیا تھا۔ اور جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آپ نے سنا کہ قربانی کا جانور پل صراط پر قربانی کرنے والے کے لیے وہ سواری ہوگا۔ فرمایا کہ تم دنیا میں جانور قربان کرنے کے بجائے مال کو خیرات کر دیتے ہو، لہٰذا آج گھسیٹتے ہوئے یہاں سے خود کو لے جاؤ۔ ایک دم گھبراہٹ کے عالم میں ان کی آنکھ کھلتی ہے اور اس عمل سے جو واجب کو ترک کرنے کا تھا توبہ کرتے ہیں اور ساری زندگی قربانی کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ فرمایا کہ قربانی کرنا کوئی معمولی عمل نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جانوروں کو خوب طاقتور کرو، یعنی انہیں خوب کھلاؤ پلاؤ کہ یہ جانور تمہارے لیے قیامت کے روز پل صراط پر سواری ہوں گے۔ فرمایا یہ بہت عظیم عمل ہے۔ ایک اور کوتاہی جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ حرام مال سے قربانی کی جاتی ہے۔ فرمایا حرام مال سے قربانی یا کوئی بھی نیک عمل کرنا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا، اس لیے حلال مال کا چناؤ کریں کہ اس سے اللہ کے راستے میں قربانی کریں یا باقی عبادات کریں۔ اور ایک اور کوتاہی کہ ہمارے ہاں واجبات کو چھوڑ کر نفلی اعمال کو وہ اہمیت دی جاتی ہے۔ مثلا کسی شخص پر قرضہ ہے اور اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اب وہ چونکہ پچھلے سالوں میں کرتا آیا ہے، اب وہ اپنی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے وجوب یعنی جو اس پر قرض تھا اس کو مد نظر نہیں رکھتا بلکہ ادھار لے کر اور قرض چڑھاتا ہے، گھر والوں کو بھی پریشانی میں ڈالتا ہے، اور حقوق العباد جو اس کے اوپر تھے قرض کی صورت میں ان کی بھی حق تلفی کرتا ہے، اور حیثیت کو بچانے کے لیے قربانی کا جانور لاتا ہے کہ تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ پہلے قربانی کرتا رہا اب قربانی نہیں کی۔ فرمایا حقوق العباد کو چھوڑ کر قربانی کرنا، قربانی واجب نہ ہونے کے باوجود
یہ بھی کوتاہی ہے جس کی پکڑ ہوگی کہ واجب کو ادا کرنا ضروری ہے اور بعد میں وہ عمل کیا جائے گا جو نفلی ہوگا۔ اسی طرح واجب قربانی کو چھوڑ کر نفلی اعمال کو کیا جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص پر قربانی واجب ہے، اہل و عیال پر بھی قربانی واجب ہے، وہ ان قربانیوں کو مد نظر نہیں رکھتا، بلکہ مرحومین کے لیے جن کے لیے قربانی کرنا باعث ثواب تو ہے لیکن نفلی عبادت ہے، ان کی نیت کر کے قربانی کرتے ہیں، اور جن پر قربانی واجب ہے ان کی قربانی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی ایک بہت بڑی کوتاہی ہے، اس کوتاہی کا ازالہ کرنا چاہیے اور اس کی اصلاح ہونی چاہیے کہ پہلے جن افراد پر قربانی واجب ہے ان کی نیت کی جائے اور ان کی نیت کی قربانی کی جائے۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو ضرور اپنے مرحومین کے لیے بھی قربانی کریں، لیکن پہلے ان احباب کی قربانی کریں اہل و عیال میں سے جن پر قربانی واجب ہے، اور ان کو اللہ کی پکڑ سے بچائیں۔ اور ایک اور کوتاہی ہمارے ہاں یہ کی جاتی ہے جو عام طور پر اب معاشرے میں رائج ہوتی جا رہی ہے اور بڑے دکھ سے یہ بات کرنی پڑتی ہے، ہمارے ہاں نمود و نمائش اور شہرت کا بہت کلچر پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ زیادہ سے زیادہ قیمت والا اور مہنگا ترین جانور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دیکھنے والا کہے کہ بہت زبردست جانور لیا ہے اور بڑا مہنگا جانور لیا ہے اور کیا خوبصورت جانور ہے۔ اگر کسی کی یہ نیت نہ بھی ہو ریاکاری اور نمود و نمائش کی، تو 10 لاکھ کا جانور جو ایک انسان لے رہا ہے وہی اگر 10 لاکھ کے 10 خوبصورت جانور خریدے تو جہاں ایک 10 لاکھ کے جانور کے بالوں کے برابر نیکیاں ملیں گی، وہاں 10 جانوروں کے بالوں کے برابر نیکیوں کا ثواب حاصل کر سکے گا۔ اور اس سے بڑی اور اہم جو ضروری بات ہے کہ وہ مستحقین جو عید کے دن قربانی تو نہیں کر سکتے لیکن ایک آس اور امید رکھے ہوتے ہیں کہ ہمارا فلاں بھائی، فلاں مسلمان بھائی یا بہن وہ قربانی کرے گی تو ہمارے ہاں بھی گوشت آئے گا، ہم بھی اس مبارک گوشت سے عید کے اندر فائدہ حاصل کریں گے اور مزے سے کھا سکیں گے۔ فرمایا زیادہ سے زیادہ گوشت مستحقین تک پہنچ سکے گا، اس لیے کوشش یہ کریں کہ اس میں نمود و نمائش بھی نہیں ہوگی، ریاکاری سے بھی بچ جائیں گے، اور سب سے اہم بات کہ جو قربانی کے قبولیت کا مقام ہے اس کو حاصل کر سکیں گے، ورنہ نمود و نمائش اور ریاکاری کی وجہ سے یہ سارا کا سارا عمل بجائے قبولیت کے اللہ رب العزت کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر دے ماریں گے کہ ایسے عمل کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ جس میں نمود و نمائش اور ریاکاری ہو۔ اس لیے کہ میں نے قرآن میں واضح فرما دیا تھا، اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، میرے پاس نہ تمہارا خون پہنچتا ہے جانور کا، نہ گوشت چاہیے تمہارے جانور کا، بلکہ تمہارا تقوی اور پرہیزگاری چاہیے اور اللہ کی رضا والا عمل چاہیے۔ اور ایک اور کوتاہی جو ہمارے ہاں کی جاتی ہے اور لوگ جان بوجھ کر بلکہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں بعض لوگ کہ عید کے چوتھے دن کی عصر تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، کئی لوگ اس بارے میں پریشان رہتے ہیں۔ فرمایا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عید کے چوتھے دن تک قربانی کر سکتے ہیں عصر تک، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کل ایام التشریق ذبح، کہ تمام ایام تشریق وہ ذبح کے ایام ہیں۔ جو حضرات اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں ان کے لیے یہ بات خاص طور پر کی جا رہی ہے کہ یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے، اس لیے کہ اس حدیث کا جو راوی ہے سلیمان بن موسیٰ، اس سے حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نہ لقاء ثابت ہے نہ سماع ثابت ہے، اس لیے یہ حدیث منقطع بھی ہے اور منکر بھی ہے۔ منقطع اس لیے کہ جب لقاء اور سماع ثابت نہیں اور درمیان کا ایک راوی جس کا ذکر نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ حدیث منقطع ہے اور قابل استدلال نہیں ہے۔
اور یہ حدیث منکر اس لیے ہے کہ جس راوی نے سلیمان بن موسیٰ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے وہ خود ضعیف راوی ہے، اور جو ثقہ راوی ہیں ان کو وہ غلط ٹھہراتا ہے اور ان کو نہیں مانتا۔ تو ان دو وجوہات کی بنا پر یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے، جبکہ عید کے تیسرے دن کی عصر تک کی جتنی بھی احادیث ہیں سورج غروب ہونے سے پہلے وہ بہت سے صحابہ اکرام سے مروی ہیں۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ، کہ قربانی کے دن کے بعد اور 2 دن ہیں قربانی کے، یعنی تیسرے دن کے سورج غروب ہونے سے پہلے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ تو علمی جواب ہو گیا، اور بھی بہت سی ایسی احادیث ہیں جن میں عید کے تیسرے دن تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور چوتھے دن کا جو لوگ کہتے ہیں وہ ایک اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس طرح ایام تشریق عید کے چوتھے دن کی عصر تک ہیں، اسی طرح قربانی بھی عید کے چوتھے دن کی عصر تک ہے۔ ان کے لیے جب یہ علمی نکتہ پیش کیا جاتا ہے تو وہ پھر دم دبا کر بھاگتے ہیں کہ اگر ایام تشریق کو ایام قربانی مان لیا جائے اور عید کے چوتھے دن کے سورج غروب ہونے سے پہلے قربانی کرنا جائز ہو، تو پھر اگر ایام تشریق ہی کو دیکھنا ہے تو ایام تشریق تو 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوتے ہیں، تو پھر ایسے افراد کو قربانی بھی 9 ذی الحجہ کی فجر سے کرنی چاہیے۔ لہٰذا ایسا کرنا کہ عید کے چوتھے دن تک قربانی کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس کوتاہی سے بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سی کوتاہیاں ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا، مختصراً عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں قربانی گھر کے بہت سے افراد پر واجب ہوتی ہے، لیکن ایک بکرا لا کر یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ سب کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ اگر گھر کے باقی افراد پر اگر مستورات میں سے کسی کے پاس زیورات ہیں یا نصاب کا پورا ان کے پاس مال موجود ہے تو ان پر الگ قربانی واجب ہے۔ ایک جانور کے قربان کرنے سے یہ گمان اور خیال کر لینا کہ میں سب کی طرف سے قربانی ہو گئی، ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح بڑا جانور لے آنا جس میں 7 حصے زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن گھر کے افراد کے اوپر جن پر قربانی واجب ہے وہ 7 سے زیادہ ہیں، اور ایک ہی بڑا جانور قربان کر دینا اور اس پر یہ خیال کرنا کہ سب کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی۔ یاد رکھیے جن افراد کی نیت کی ہے ان میں سے 7 کی قربانی تو واجب ادا ہو گئی، باقی جو 7 سے زائد تھے ان کی قربانی اس طرح ادا نہیں ہوگی، بلکہ جن کی ادا نہیں ہوگی جیسے پہلے عرض کیا ان کی پکڑ ہوگی، انہیں اس پکڑ سے بچایا جائے، اور جو وعید ذکر کی گئی یہ وعید بھی ان پر لازم آئے گی، اس وعید سے بھی ان کو بچایا جائے۔ اسی طرح جب جانور ذبح کروایا جائے تو آپ خود موجود ہوں، افضل یہ ہے کہ خود قربانی کریں، اور کئی بار جانے انجانے میں قصائی بھی الٹے ہاتھ سے قربانی کر ذبح کر دیتا ہے، اور اسی طرح کبھی بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، یا اور ایسی کوتاہیاں ہیں کہ گوشت کی نیت رکھتے ہیں کچھ حصے دار، اور اسی طرح نمازوں کی کوتاہی کی جاتی ہے قربانی کے وقت، نماز کا وقت ہوا قربانی میں مصروف رہے۔ یاد رکھیے یہ چند کوتاہیاں ایسی ہیں جن کی اصلاح بہت ضروری ہے، ورنہ قربانی کا عمل آپ تو اس نیت سے کریں گے کہ ہماری قربانی قبول ہوگی، بڑا اجر و ثواب ملے گا، لیکن ان کوتاہیوں کی وجہ سے آپ کی قربانی قبولیت کے درجے پر نہیں پہنچ سکے گی۔ لہٰذا فضائل کو ذہن میں رکھیے، اس کی اہمیت کو ذہن میں رکھیے کہ قربانی کرنا یہ مسنون ضرور ہے کہ پیارے پیغمبر کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سنت اور عمل ہے، لیکن اس امت مسلمہ کے ان افراد پر جن پر اللہ رب العزت نے وسعت کا معاملہ فرمایا ہے اور وہ صاحب مال اور صاحب نصاب ہیں، ان پر قربانی واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر قربانی نہیں کریں گے گناہگار ہونے کے ساتھ ساتھ پکڑ بھی لازم آئے گی، لہٰذا جن پر قربانی واجب ہے وہ ابھی سے نیت بھی کریں اور کوشش بھی کریں اس مبارک عمل کے کرنے کی۔ اگر وہ اس میں کوتاہی کریں گے تو پیارے پیغمبر کے اس وعید کا سامنا کرنا پڑے گا جو آپ نے سماعت فرمائی۔ نئے احباب آنے والے کے لیے مختصراً عرض کر دوں کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا من وجد ساعة فلم یضحی فلا یقربن مصلانا،
کہ جس شخص کو اللہ نے وسعت دی ہو اور وہ مالدار ہو، صاحب نصاب ہو، اور وہ قربانی نہ کرے، ہمارے مصلی یعنی عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، کتنی سخت ناراضگی کی بات ہے۔ اس لیے تمام احباب سے یہ گزارش ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر آپ کو مال میں وسعت دی ہے اور آپ پر مال کی فراوانی کی ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے آپ پر۔ آپ اس نعمت کا شکر اس طور پر ادا کریں کہ آپ اپنے مال میں سے قربانی ادا کیجئے، جس کے بہت سے فضائل ہیں جو آپ کے سامنے میں نے عرض کیے۔ ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے آپ قربانیوں کا ارادہ بھی رکھیں اور کوشش بھی کریں، اور جو احباب جن پر قربانی نہیں ہے اگر وہ بھی کریں تو قرآن کریم میں اس کے بھی بہت سے فضائل ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی بڑا اجر و ثواب ادا فرمائیں گے۔ اور ایک اہم اور آخری نقطہ، جس پر قربانی واجب نہیں اور وہ خوشی سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو اگر وہ قربانی کا جانور لے آئے تو ایک بات یاد رکھیں، پہلے اس پر قربانی واجب نہیں تھی، جب وہ قربانی کا جانور لے آیا، اب اگر خدا نہ خواستہ وہ ہلاک ہو گیا یا بھاگ گیا تو اب اس شخص نے اپنے اوپر خود قربانی کو واجب کر لیا ہے۔ اب جو توفیق ہے، اگر بڑا جانور لایا تو بڑا جانور لائے، قیمت کا مقرر ہونا ضروری نہیں کہ اتنی ہی قیمت کا، بڑا جانور لے کر آئے اور اب قربانی کرے، کیونکہ اس نے خود اپنے اوپر قربانی کو واجب کیا ہے۔ اور جن احباب پر قربانی واجب ہے اللہ رب العزت ان کے لیے قربانی کرنا آسان فرمائے، اور ہم سب کے لیے قربانی کے تمام مراحل احسن طریقے سے ادا کرنے کی اور ان کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔